جی ناظرین، کیونکہ آج جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزماں، ان کے جد بزرگوار اور محمد آل محمد کو تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو کل مومنات ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کی بھی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہے سنہری بات کی طرف آؤں گی، اور اسی مناسبت سے کیونکہ آج دن امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، تو ان کا ایک قول آپ کے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی لالچ انسان کی مثال ریشم کی اس کیڑے جیسی ہے جو اپنے اوپر جتنا ریشم لپیٹتا جاتا ہے اس کے نکلنے کا راستہ اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے، اور آخرکار وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میرے مولا جو ہے وہ انسان میں جو لالچ و طمع جو ہے، اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں جو لالچ طمع خاص طور پہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو خواہش اور حوث ہے جو انسان کی لالچ اور طمع کی، وہ سب سے زیادہ زہر اس کی زندگی میں گھول دیتی ہے، اور اس کی خواہشیں جو حوث ہے اس چکر میں وہ اتنا بے لگام ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جو حدود ہے اسے توڑ دیتا ہے، اور وہ اس سے بھی مطلب ایک طرح سے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی وہ بھول جاتا ہے اور اتنے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کا خیال نہیں رہتا کہ یہ دنیا جو ہے ناپائیدار چیز ہے، جس کے لیے میں اتنی لالچ اور حوث کر رہا ہوں، اور نہ اس کا اجر مجھے دنیا میں ملنا ہے اور نہ مجھے بعد موت اس کا کوئی اجر ملے گا، کیونکہ جب یہ لالچ طمع انسان کے نفس میں سما جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور وہ دین بھی اس کے لیے ایک بے معنی چیز ہو کے رہ جاتی ہے، اور دنیا تو جسے بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے آخرکار اس کے لیے کوئی انجام نہیں ملتا اس چیز کا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ایک چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف چلتی ہوں۔ آج جو خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، یا کہیں کوئی چلا جاتا ہے یا گمشدہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کہیں پر چلا گیا ہے اور وہ نہیں آیا یا بھول گیا ہے، راستہ بھول گیا ہے، ایسا ہوتا تھا کہ وہ نہیں پتہ چلتا تھا، گم ہو جاتا تھا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو والضحیٰ کی جو تلاوت کرنی ہے، اور تو وہ جو جہاں پر بھی ہوگا وہ حفاظت سے ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈسیبل لوگ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں دماغی طور پہ تو معذور ہوتے ہیں، تو وہ ایسا گھر سے نکلے اور راستہ بھول گئے، نہیں آئے واپس۔ عموماً ایسے ایشینز کنٹریز میں یا پاکستان انڈیا میں اس طرح کا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، تو لوگ ان کے گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص گھر سے نکلا تو اور ہم ڈھونڈ کے تھک گیا، اب ان کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وہ خود تو نہ کوئی اپنا ایڈریس بتا سکتا ہے، نہ کچھ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے، تو لہٰذا ظاہر گھر والوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ والضحیٰ کی تلاوت کریے، اور وہ جہاں بھی ہوگا حفاظت سے رہے گا، اور ضرور ایک دن گھر واپس آ جائے گا۔ تو یہ کون سی صورت ہے؟ صورت والضحیٰ کی آپ کو کثرت سے تلاوت کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ یہ جو ہے حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، یا کسی آپ کے جاننے والے کو کسی اس چیز کی ضرورت پیش آئے تو اسے ضرور ان کو یہ بتائیے کہ والضحیٰ کی جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو شخص گم گیا ہے یا جس کا پتہ نہیں مل رہا، تو وہ یقیناً جو ہے وہ آپ کو اس کی خبر بھی ملے گی، اور جہاں بھی ہوگا وہ حفاظت سے رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ناد علی کا جو ورد ہے، ناد علی کا ورد جو ہے وہ 110 مرتبہ 110 ٹائمز اگر آپ ناد علی کا ورد کرتی رہیں گی تو گمشدہ چیز جو ہے وہ آپ کی بازیاب ہو جائے گی۔ وہ انتہائی یہ جو عمل ہے انتہائی مفید اور کارآمد ہے، کیونکہ اس کا جب آپ ورد رکھیں گی 110 دفعہ 110 ٹائمز ناد علی کا ورد کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کی ایسی خاص چیز اور اہم چیز یا بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہے تو یقیناً ہے وہ جو آپ کو مل جائے گی، کیونکہ ایک بے انتہائی جو ہے مجرب ایک طرح سے عمل ہے، تو اور بڑا فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ مزید میں امام محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے والتین کا 7 بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔ سورۃ والتین جو ہے اس کا آپ 7 بار اگر اسے پڑھیں گے، یہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی گمشدہ چیز جو ہے اگر آپ کی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ مل جائے تو والتین کی جو ہے آپ نے وہ 7 بار تلاوت کرنی، اور یہ بہت مجرب جو ہے یہ عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ کی گمشدہ جو چیز ہے وہ مل جائے گی۔
اس کے ساتھ ہی مزید امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی کوئی چیز گم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے چاروں کونوں میں 7 بار، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جیسے گھر سے نکلتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں سفر پہ تو اکثر گھر خالی ہوتے ہیں، ہمیں گھر کی بھی فکر ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز جو ہے وہ چوری نہ ہو تو حفاظت سے رہے گھر میں، تو ہمیں گھر کے چاروں کونوں پہ جو ہے یہ پروردگار نام اس میں مبارکہ یا عیدوں پڑھنا ہے 7 بار، ہر کونے میں آپ نے چاروں کونوں میں یا عیدوں کا جو ہے آپ نے جو ورد کرنا ہے اور 7 بار، اور اسے جو ہے اس کونے پہ آپ نے پھونک دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی جو چیز ہے جو اگر گم بھی ہو گئی تو وہ ضرور واپس بھی آ جائے گی، اور آپ کا گھر جو ہے وہ حفاظت میں رہے گا، اور چیزیں جو آپ کو ایک خطرہ ہوتا ہے انسان کو چیزیں نہ کوئی چوری ہو جائیں تو وہ بھی چوری نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بہترین چیز ہے جو کہ انسان کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ ایک تکلیف دہ والی بات ہوتی ہے، جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے پریشانی رہتی ہے کہ حفاظت رہے ہمارے گھر میں، یہ چیز ہر چیز تو انسان ہی ساتھ لے جا سکتا، تو یقیناً اس چیز کے لیے دیکھیں اس میں بھی بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں، اور قرآن مجید میں اس چیز کے لیے بھی بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں کام آتی ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے انسان کے اپنے ضرور لکھ لینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایسے موقع پہ سے ضرور ہم پڑھیں۔ جی جزاک اللہ۔ دیجیے ناظرین، آپ ٹیلی فون لائنز اوپن ہوگی، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا یہ خاص پروگرام ہے یوم شہادت حضرت امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے، تو جتنی دیر میں آپ کی کالز آئیں میں نماز ٹائمنگ آج کے بتا دوں آپ کو۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:50، مغربین 6:51، اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:33 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:50، مغربین 6:51، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 5:33 پر، اور ٹیلی فون لائنز اوپن ہو تو آپ ضرور آئیں۔ جتنی دیر میں آپ آتے ہیں خوبصورت فرامین ہیں، اور ایک واقعہ مولا نے شیئر کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,00,000 لوگوں پر عذاب کروں گا، 40,000 برے لوگوں اور 60,000 اچھے لوگوں پر۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے درخواست کی کہ اچھوں پر عذاب کیوں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ نیک لوگ ان برے لوگوں سے میل جول رکھتے تھے اور ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے اور انہیں اچھائی کی طرف راغب نہیں کرتے تھے۔ تو سسٹر بہت بڑا پیغام ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں اور خاموش ہیں اور اپنی اچھائیوں دوسروں تک نہیں منتقل کر رہے، تو یہ ایک ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے اندر اچھائیاں ہیں یا کسی کو گمراہی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، بھٹکا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس کو واپس لائیں۔ آپ اپنے لیے تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک تقاضا، دینی تقاضا یہ بھی ہے، انسانی تقاضا یہ بھی ہے کہ دوسرا اگر کہیں گہرے کھڈ میں گرا اس کو بچائیں بھی۔ بالکل، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جو آج کل ہیں نا وہ اپنے مفاد کی خاطر یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم اگر یہ کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ پروردگار کی ناراضگی کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ناراضگی نہیں کرتے کیونکہ انہیں وقتی طور پہ دنیا داری میں یہ چیزیں کہ اس سے ہمارا مفاد میں جو ہی فرق آ جائے گا، یا اس کے تعلقات ہمارے ٹوٹ جائیں گے، یا وہ جو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، تو اس سلسلے میں وہ اس طرح کی کوئی حق کی بات کہنا نہیں پسند کرتے کہ نہیں اگر ہم کہیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہاں اس کا یہ ہے طریقہ کار میں فرق آ سکتا ہے کہ ہم حق کی بات کس طرح کہہ رہے ہیں۔ کسی کو تنبیہ کرنا یا کسی کو سمجھانے کا، میں فرض کیا یا مجھے کوئی سمجھانا چاہ رہا ہے، میرے اندر کوئی غلطی ہے، تو سب 20-30 لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اگر وہ میری نقائص بیان کرے گا تو مجھے بجائے کہ اس کو سلجھانے کے یا میں اس سے سمجھ پاؤں، مجھے اور غصہ آئے گا اور دشمنی پیدا ہوگی کہ یہ وہ میری بے عزتی کر رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو معصومین کا بھی ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وضو سکھانے کا جو طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک شہزادے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام ان بزرگ کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ وہ کس طرح آپ وضو کر رہے ہیں، انہوں نے کیا انداز اپنایا کہ میں بھی وضو کرتا ہوں اور امام حسن علیہ السلام بھی کرتے ہیں، دیکھیے کہ کون بہتر کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہو تو طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کرنا، یا آپ کے اگر دوست ہیں غلط ہیں، آپ چاہتے بھی ان سے رابطہ رکھیں تو یقیناً آپ دوست ہیں تو گھر میں بیٹھ کے کچھ اس طرح سے تذکرہ کیجیے، ڈھکے چھپے انداز میں، کیونکہ ہمارے مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ آپ اچھے دوست وہی ہیں جو آپ اس کی جو ہے عیبوں کو ہے وہ ختم کریں، اس کے عیب کو ختم کریں اور اس میں اچھائیاں ڈالیں۔ صحیح ہے، تو یہی آپ کی ایک خوبی ہے کہ آپ اس کے عیبوں کو ختم کریں، اس میں اچھائیاں جو ہیں وہ ڈالیں، بالکل، تو وہ آپ کا اصل دوست ہے۔ یہ عیبوں کی وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ تشہیر نہ کریں۔ آج کے پہلے کالر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فاروق صاحب میں محمد کو بلند سے بول رہا ہوں. جی مہربانی یعقوب صاحب, بہت جناب شکریہ. آپ کو اور بیٹی کو بھی ماں باقر علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک تو اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے قوم کو بلاتے رہے اور قوم پیچھے پیچھے بھاگتی رہی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں سنا تو یہ لوگ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبیوں کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اپنی زندگیوں کو نہیں سوارتے. میری دعا یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے اللہ اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ اور اہل بیت کو مان لو. ان لوگوں کو ماننا ہی زندگی ہے اور بندگی ہے. جو ان لوگوں کو نہیں مانتا ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کچھ بھی ملنے والا نہیں. قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو یہ فکر میں ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ملا جا سکتا ہے اور ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. جب تک ان کی خدمت نہیں ہوگی تب تک ہماری زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں مل سکتا. آخرت بھی دوزخ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت پر ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ کے نبی 23 سالہ زندگی میں یہ آخر میں کہا کہ ان سے اچھی ہے مورتیں کہ جو نہ بولتی ہے نہ کام کرتی ہے اور نہ سنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعائیں لیتے جاؤ اور اپنے آپ کو زندگیوں میں روشنی لیتے لو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ سنوں کا شکریہ. جناب کا کے ساتھ سلام. بہت شکریہ سر. میں نے باہر جانا تھا, میں نے سوچا کہ میں پہلے بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. کیونکہ یہ ایک ریگولر پروگرام نہیں ہے, یہ سب اللہ کرے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یا جو تعزیت کا اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ ثواب میں اس کا شمار کرے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ فاروق بھائی آپ کو اور سسٹر کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. اور آج کے دن کی جو ہے وہ میں تعزیت آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں اور خاص طور پہ امام زمانہ کی خدمت میں آج کے دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بس کہنا یہی چاہوں گا میں فاروق بھائی کے ہمارے علی بھائی بول رہے ہیں. علی بھائی ہیں ایگزیکٹلی میں علی بات کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ. تو فاروق بھائی بس بولنا یہی چاہوں گا کہ یہ مقصد جتنا میں نے پڑھا اور جتنا میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ماشاءاللہ سے اماموں کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. اور ان سے جتنا بھی یعنی کہ میں نے پڑھا اور سب کچھ دیکھا تو یعنی ان کے جو فرامین ہیں اور ان کے جو انہوں نے ہمارے لیے جو سب کچھ فرمان کیے ہیں اپنے اور بتایا ہے اپنی زندگی کے بارے میں, تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ مقصد انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کوئی عام انسان تھے نہیں. یعنی کہ مقصد جو ان کے اندر خصوصیات تھی وہ کہ اللہ نے ان کو کچھ خاص ہی بنایا تھا اور کسی خاص ہی مقصد کے لیے بنایا تھا. تو بس اگر انسان کو یہ چیز سمجھ میں آئے تو یہ بہت مقصد بڑی بات ہے کہ اس کو صحیح ٹائم پہ اور صحیح لوگوں کی پہچان ہو جائے. بہت ضروری بات ہے. بالکل صحیح جی. بہت شکریہ علی صاحب آپ کی کال کا. اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. علی بھائی تھے اور بہت اچھا پیغام ان کا بھی. اور کچھ جو ہمارے ویسے ناظرین بھی ہیں کہ جو مولا کے بارے میں بالکل نہیں جانتے, کچھ ان کی حیات کی کچھ نکات ہیں, ان کے بارے میں ابتدائی معلومات ہیں, اگر بہن کے پاس وہ شیئر کرنا چاہیں. بسم اللہ. کیونکہ میرے مولا جو ہیں یہ جو ہیں وہ چوتھے امام تھے جی, اور یہ یکم رجب کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. اور اس میں گرامی جو تھا محمد ان کا تھا, جو کہ ان کی نسبت سے خداوند عالم کی رضا سے ان کا یہ نام رکھا گیا تھا محمد. اور کنیت تھی ابو جعفر. میرے مولا کی جو کنیت تھی وہ ابو جعفر تھی. القاب میں جو تھا وہ باقر, شاکر, ہادی وغیرہ قرار پائے تھے, جن میں سے سب سے زیادہ جو میرے مولا کا جو القاب مشہور ہوا وہ باقر کے نام سے. تو محمد باقر کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہوئے. والدہ گرامی, ان کے والد گرامی زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ گرامی جو تھی ان کی فاطمہ بنت الحسن تھی. ماشاءاللہ. ایک کالر لے لو. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی مسلسل سے بات کر رہا ہوں. جی مہربانی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے سامعین ناظرین
طور پر صاحب راشد ازما وجل خرج الشریف کو سب کو برسہ پیش کرتا ہوں جناب شاہد امام محمد باقر علیہ السلام کی. جزاک اللہ. یہ آپ کی شہادت صاحب دلاجہ پر جیسا اقدار ہے کہ 114 ہجری میں ہوئی جی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 57 برس تھی. ولادت آپ کی ولادت معاویہ میرے شام کے زمانہ میں ہوئی اور حشام بن عبد الملک کے زمانہ میں شہادت ہوئی. اسی زہر خورانی سے ہوئی تھی. تو ہم بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کیا کہوں اپنے آپ کے لیے کہ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ہم کل اتوار کو کل نکلیں گے جناب فاطمہ معصومہ قوم کے حاضر دیں گے اور وہاں سے مسجد جمکران سے ہم انشاءاللہ العزیز مسجد مقدس کے لیے روانہ ہوں گے. ماشاءاللہ آپ ان دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ضرور شاہ صاحب، بڑی ہماری آپ کی دعائیں جو ہیں بہت ہمارے لیے قیمتی ہیں اور تمام ناظرین کو بھی یاد رکھیے گا، ہمیں ہماری ٹیم کو، اور المولا آپ کو سلامت رکھے جو اس قدر محنت اور آپ جاتے ہیں. پاکستان سے ایک عزیز آئے ہوئے ہیں حاجی عبد خالد پرواز جی، اور ان کو میں طیب بھائی کے پروگرام میں لے کے گیا تھا پاکستان سے. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کا استاد رہا ہوں. ان کے بڑے بھائی کو بھی میں نے بڑھایا ہے. حاجی صاحب اہل سنت جماعت کے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنے باعمل انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انہی جیسا عمل کرنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنی دعا میں سب کو یاد رکھیے. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت مہربانی. اور جیسے آپ نے بتایا شاہ صاحب اہل سنت بھائی ہیں، بہت ہی حبدار اہل سنت بھائی بھی ہیں. اور میں عموماً رستے میں ہمارا ایک ادھر پوسٹ آفس ہے وہاں جاتا تھا، تو وہاں جو ان کے انچارج ہیں عموماً کبھی بات کمی ہوتی تھی یا جو کام کی چیز ہے وہ ہوئی. تو 2 دن پہلے وہ باہر آ کے نا مجھے ملے اور کہا کہ میرا گھر جو ہے وہ اہل سنت کا سارے ماننے والے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک انہوں نے گزارش کی کہ مجھے وہ پنجتن پاک کے نام کا جو پنجہ ہے وہ چاہیے تاکہ میرے دل کو سکون ہو. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے جو ہدایت ٹی وی کی وجہ سے وہ دیکھ کے آ گئی اور شعور ان میں اور بھی زیادہ جو ایک کشمکش تھی وہ ختم ہو رہی ہے. تو جیسے شاہ صاحب نے بتایا بہت سے ہمارے لوگ جن کو پتہ چل رہا ہے ہدایت ٹی وی سے کہ آج یوم شہادت ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر وہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں تو اگر نبی کے فرزند کے یوم شہادت ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو غم سے دور نہیں رکھ سکتے اور اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو مگن نہیں رکھ سکتے اگر وہ سچی عاشق ہیں. تو یہ ایک پیغام دے رہا ہے ہدایت ٹی وی جو ماشاءاللہ دنیا تک پہنچا ہے. اور میں یورپ کے ناظرین سے کچھ معذرت چاہوں گا کہ فریکوینسی ہماری چینج ہوئی ہے، ایک پٹی ٹکٹ تو چل رہا ہے لیکن جو بھی عزیز و کارب ہمارے یو کے میں رہنے والے ہدایت فیملی ممبرز کے اور وہ ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یورپ کے ناظرین کو اگر وہ ٹرانسمیشن نہیں دیکھ رہے تو یہ نئی ٹرانسمیشن، یہ نئی جو فریکوینسی ہے وہ اوپر ٹکر پہ چل رہی ہے، تو آپ ان رشتہ داروں کو ضرور بتائیے گا. تو یہ معذرت ہے کہ اچانک فریکوینسی چینج ہوئی تو وہاں پر کچھ مسائل ہیں، یورپ میں ٹرانسمیشن نہیں جا تو رہی ہے لیکن ان کو ٹیون کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی بسم اللہ. ایک بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ کے تدبیر کراتے ہیں قبر آپ ان کی. اچھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے پوچھا آپ نے کیسے یہ معلومات لی تھی؟ کہتے ہیں جو شیعہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی زبیر مقدس کے جنت البقیع کے متعلق، وہاں سے میں نے فوٹو کاپی کی تھی اور ایگزیکٹ انہی جگہوں میں پایا. یہ حقیقت ہے فلوار سے ہم اسی بات سے بات کر رہے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی الحمدللہ عیسیٰ کو نے کئی حاجی اور کئی عمرے کیے ہیں اور یہ جنت البقیع میں جب گئے ہیں تو ان کی انفارمیشن شیعہ انفارمیشن کا معمول تھی. ماشاءاللہ بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ نے مزید تھوڑا سا انفارم کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوری میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی جی پلیز، آپ لائیو آ چکی ہیں، اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میرا نام نسرین زیدی ہے. میرا ایک میسیج ہے، آپ ان کو دے سکتی ہیں؟ جی جی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بتایا نا کہ گھر کے کونوں پر آپ پڑھے کچھ امام رضا نے فرمایا ہے تو میں سن نہیں سکی. انہوں نے ایک باری کہا تھا، کیا وہ ریپیٹ کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ دوبارہ کر دے گی بہن، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ابھی بہن آپ کو بتا دیں.
निकलते वक्त चारों कोनों पर कुछ पढ़े मैं सुन नहीं सकती। अच्छा, नहीं आप अभी टीवी से सुनिएगा, अभी फोन रख दें, अभी आपको बहन बताती है, ठीक है बहन? अच्छा, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। हमारी नसीन ज़ैदी बहन थी। और अगर हाँ बिल्कुल, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप घर से बाहर निकले तो जो आपको चाहिए कि आप घर के चारों कोनों में, इसमें मुबारका है, ये परवरदिगार का नाम है या मोईदो परवरदिगार का नाम है, इसको आपने 7 बार जो है हर कोने में पढ़ के फूकना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो वो है घर महफूज रहेगा और कोई चीज़ें भी घर से नहीं जाएंगी, और कोई ऐसी सूरत में अगर चली भी गई तो कहते हैं कि वो चीज़ें वापस मिल जाएंगी। ये था। और इसके साथ ही मैं एक माजरत करूंगी कि मेरे शायद जुबान से गलती से चौथे इमाम निकल गए थे। हाँ, वो 5वें इमाम है। तो जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं से बोल रहा हूँ। जी आप लाइव आ चुके हैं मोहतरम, बात करें। जी मैं तो देखा आपका माशाल्लाह। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। फारूक साहब बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी मैं देख रहा हूँ आपको। जी ये क्या बस साहब जो है लूटने वाले वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो हम भी आपके दोस्त हैं, सब आपके दोस्त हैं जो भी आपकी बात सुन रहे हैं। जी क्या बस साहब आते रहते हैं ना, आपके दोस्त हैं माशाल्लाह। जी कई बार आते रहते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, तो बस इसी बात कर रहा था। चले, बहुत शुक्रिया, आपने पसंदीदगी का इजहार किया। हिदायत टीवी आप देखते हैं, और बिल्कुल हम सब जो हिदायत फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे हमने एक दूसरे को देखा है नहीं देखा, लेकिन हिदायत टीवी के ज़रिए हम एक दूसरे के ज़रूर दोस्त हैं, और दोस्तियाँ फैला रहा है हिदायत टीवी, मोहब्बतें फैला रहा है। तो मालूमात भी हम साथ साथ दे रहे हैं, और जो पहला जो मैंने फरमान मौला का वो या वो वाक़या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम वाला जो शेयर किया है, तो आज रहती दुनिया तक हम सब के लिए पैगाम है। और जैसे मैं खबर पढ़ रहा था कि शायद 50 लाख के करीब हुज्जाज कराम माशाल्लाह इस बार हज की सादत हासिल करेंगे, और लाखों ज़ायरीन की तादाद होती है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलम होता है। तो ये लाखों अफराद, ये हाजी हजरात, ये ज़ायरीन जो है, ज़ायर है, वो तमाम अगर वो भी तबलीग के लिए कुछ ना कुछ अगर टाइम वक्फ करें, वो अपना माशाल्लाह अपना हज अदा करके वो आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन 1.5 लाख अफराद होंगे जो हज पर इस वक्त गए हैं। तो यही 1.5 लाख अफराद जो है अपने ओस पड़ोस, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा आगाज़ करें। जैसे कि वहाँ पर 60,000 अच्छे लोग थे उस माशरे में, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, 60,000 अच्छे लोग थे, लेकिन उन पर भी अजाब हो गया इस वजह से कि वो 40,000 की इस्लाह नहीं कर रहे थे। वो कह रहे ठीक है, हमने तो अपनी फ्लाइट पकड़ के हमने ज़ियारतें भी कर ली, हज भी कर लिया, नमाजें भी मस्जिद पास वाली में जाते हैं, हमें किसी से क्या, अगर कोई दुकानदारी में कोई हेर फेर कर रहा है या कोई रिश्वत खोर है या कोई उसका अकीदा सही नहीं है, तो हमें क्या, हम अपनी नमाज पढ़ के आ जाते। शायद उनकी भी सोच यही थी जो आजकल हमारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वही वाली बात कि अपने हम 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अगर खुद बैठ जाएंगे या अपने आप को एक महदूद कर लेंगे अपनी इबादत में और अपने अमालों में, और शेयर नहीं करेंगे, वही इल्म की तरह अगर हम नहीं फैलाएंगे तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। तो लिहाजा अगर हमें इल्म हासिल हुआ है तो इल्म को जितना फैलाएंगे उतना वो हमारा, जितना खर्च करेंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा हम किसी भी शक्ल में इसको, अपने इल्म को फैला सकते हैं, किसी की इस्लाह कर सकते हैं, और एक बहुत खूबसूरत तरीके से इस्लाह करें ताकि उसकी दिल आज़ारी भी ना हो और उसके जहन में भी आ जाए। ये पहलू एक और अहम पहलू है, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जी, और ये तो देखिए तरीका और सलीका हमारे मोहम्मद आले मोहम्मद ने हमें बताया हुआ है कि किस तरह से वो इस्लाम उन्होंने फैलाया, कितनी अब अज़ियतें उन्होंने झेली हैं मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका तरीकाकार ये था कि आप अपने आप पर जब इस्लाम को लागू करेंगे ना, तो आपको जुबान से तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को, हाँ, वो लोग खुद ब खुद मायल होते जाएंगे कि ये बंदा जो है ये क्या करता है, इसके साथ चले, ये जो ये करता है इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो लोग ऐसी तबलीग को ज्यादा वो अट्रैक्शन होती है उसमें, बजाय कि हम बहसों मुबाहसे, हमारी तो तबलीग भी लड़ाई होती है एक किस्म की, हम एक दूसरे की इस्लाह नहीं करते, हम उसको हराने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं तस्वीर लंदन से बोल रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, और कि बस मैं मौला की शहादत की ताज़ियत पेश करती हूँ। सबको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहन, बहुत मेहरबानी जी। बहुत तौफीक की बात है, सादत की बात है, आप आ रहे हैं, ये ताज़ियत का इज़हार कर रहे हैं। और अमूमन ये दुनियादारी में भी होता है ना कि चले किसी की खुशी में कोई ना पहुंच सके हम उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन कोई अगर हमारा अपना फोत हो जाए
اور کوئی ہمارے سے تعزیت بھی نہ کرے یا اس کا جنازہ نہ پڑھنے آئے یا اگر دور دراز فون نہ کرے تو پوری عمر کے لیے ہم گرہ باندھ لیتے ہیں کہ یہ میرا اتنا عزیز فوت ہو گیا تھا تو اس نے فون تک نہیں کیا تھا. جی بالکل. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تعزیت کا اظہار جو ہے وہ اپنے اعمال میں بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور یہ ضرور کہیں نہ کہیں بلکہ لکھا جا رہا ہے جو ثواب میں شامل ہو رہا ہے کہ آپ تعزیت کر رر ہیں. اور جیسے کہ عام ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ نہیں آئے تو اتنا اگنور کر دیتے ہیں اور یہ جیسے کہ آپ نے کہا وہ گرہ میں بن جاتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے اس میں نہیں آیا تھا, وہ ذہنوں میں رہتا ہے. تو یہی ہمارے مولا ہے کہ اگر ہمیں ان کے غم میں شریک زیادہ ہونا ہے. اور اچھا اس سے آگے یہ ہے کہ اب جو مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے قاتل ہیں یا پاک معصومین کی جو ایک ہسٹری ہے جنہوں نے ان سب کو اذیت دی ہے, اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر اگر ہم آج تعزیت بھی کریں اور کل انہی کے قاتلوں کا دن بھی منا رہے ہوں تو یہ بھی بہت ایک سانس ایک قدم, یہ زندگی جو ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں. ہمارے ہر لمحے جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی امتحان آتا ہے, ایسی سچویشن آتی ہے جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا, کبھی موڑ آ گیا, کبھی سپیڈ بریکر آ گیا, کہیں کھڈا آ گیا, کہیں اوور ٹیکنگ کرنے پڑ گئی. تو یہ زندگی بھی ایک سفر ایسا ہے کہ آپ نے بڑا پھونک پھونک کے اس میں چلنا ہے اور اس کا چل آپ اسی طرح سکتے ہیں کہ جب آپ معصومین کے اقوال کے مطابق زندگی گزاریں. بہترین گائیڈنس ان کی فرامین ہے. لیکن عام زندگی میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو کشتی میں آپ سوار نہیں ہو سکتے, تو آپ ایک خود سوچیں, سمجھیں, پڑھیں اور دیکھیں جس میں آپ کا عقیدہ ہے یہ بہت مضبوط ہے کہ ہاں یہ ہمیں صحیح راستہ لگتا ہے تو اس راستے پہ آپ چلیں. تو یہ اس میں اگر ہم یہ کریں کہ آدھا ادھر مان لیں اور یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں نہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں, تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. تو لہٰذا آپ جس پہ آپ کا عقیدہ ہے آپ ٹوٹل اس پہ چلیے نا, جو بھی آپ رکھتے ہیں. اور آپ عقیدہ رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے, کیونکہ اب میڈیا اتنا آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا ماشاءاللہ کچھ ہدایت ٹیلی ویژن کے علاوہ اور بھی جو چینلز ہیں کھلے ہوئے ہیں, مطلب یہ بھی سب ہدایت کی روشنی ہی پھیلا رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ محمد آل محمد کی جو ہے تعلیم کو ہم نے عام کرنا ہے اور پھیلانا ہے. تو ہم اس چیزوں کو دیکھیں, کم از کم اتنا تو ہم شعور رکھیں کہ ہم دیکھنے کی اور سننے کی ہمت رکھیں. وہ ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے. اور یہ کلیہ بنا لینا کہ پہلے تو اب آہستہ آہستہ خیر یہ تاثر ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو کام شیعہ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. وہ بہت اچھا کر رہے ہو. اب دیکھیں بہت سی بنیادی چیزیں ہیں. ماہ رمضان میں ہم نے سکھایا لوگوں کو کہ بھائی آپ 8-10 بلکہ یہاں تو روزہ بھی لمبا ہی ہوتا ہے, اتنا لمبا ہوتا ہے, تو 10-15 منٹ اگر آپ انتظار کر لیں گے اور جو معصومین نے اور جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ دن ختم ہونے کے بعد آپ روزہ کھولیں, تو بجائے بھاگم بھاگ آپ ابھی دن کی روشنی ہے. تو یہ جو لگتا ایسے ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا جی, کیونکہ یہ شیعہ کھولتے ہیں لیٹ کھولتے تو ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا, اور ایسی احادیث گھڑ لی گئی ہے کہ اس طرح پتہ نہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح ہو جاتا ہے, ڈرا دیا گیا ہے لوگوں کو. تو یہ ہدایت ٹی وی نے ڈر بھی ختم کیا لوگوں کا کہ بھائی نہیں, اس میں دلائل ہیں, اس میں حقیقت یہی ہے کہ یہ معصومین کا طریقہ کار یہ ہے اور رات اور شام میں فرق ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہم اپنی عبادات کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے جیسے ایک میتھمیٹکس کا کوئی پیپر ہو تو اس میں آپ سارا پیپر ٹھیک کیا, اس کا جواب آپ نے ڈیجٹ چینج, آپ جیسے 4 سے 5 امام ایک ڈیجٹ ہے بے خیالی میں منہ سے نکل گیا, لیکن وہ بالکل چینج ہو گیا سناریو سارا بدل. تو ہم ایسا کرتے ہیں, بہت سی اکثریت جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں یا تو بتایا نہیں گیا ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے اس کا اختتام کرنا ہے یا کس انداز سے کس کو فالو کر کے اپنی عبادت کو سیکیور کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں خلل رہ جاتا ہے. لیکن ہدایت ٹی وی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے بچا کے پھر آگے اس کو انشاءاللہ اس کا پھر فیض بھی حاصل کرنا ہے, اس کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے. ایک اور کالر ہے, کال ڈراپ ہوگی. میں ساتھ ساتھ جو ہے میری اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا بہن کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا, تو میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت ناظرین جو شیعہ گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے نہ رک جائیں کہ ہاں جی یہ شیعہ کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم کیا رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام کا فرمان, یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. وقتی طور پہ اگر آپ کو ہدایت ٹی وی کسی نے منع کیا کہ نہ دیکھیں, شیعوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں, وقتی طور پہ ٹھیک ہے, آپ اس کو الگ رکھ کے یہ دیکھیں کہ یہ ہدایت ٹی وی کیا رہا ہے, اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں سمجھیں, اور اس کا جو میسج ہے وہ تھوڑا سا اپنی ٹٹولیں کہ یہ حقیقت کیا بیان کر رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ اس تعجب سے نکلیں گے تو آپ کے لیے دروازے کھلیں. بالکل بے شک. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میں بول رہی ہوں لندن سے. مہربانی بہن. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور دنیا کے تمام مومنین کو اور اہل بیت کو ماننے والوں کو اور مولا صاحب الزمان کو, مولا باقر اعظم باقر کی تعزیت ہو. جزاک اللہ بہن.
اوکے تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت مہربانی, آپ نے بھی دکھ کا اظہار کیا. جی بہن, اگر مزید کوئی بات یا معلومات دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے مولا کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو تھے وہ فرزند تھے, تو جب زین العابدین کربلا میں تھے تو اس وقت میرے امام کی جو عمر چھوٹے تھے, بچپن میں 2.5 سال کے, جی بہت چھوٹے تھے, تو ظاہر وہ بھی اس میں شامل رہے بچوں میں. کربلا میں, کوفہ میں انہوں نے بھی تمام مصائب اسی طرح سے برداشت کیے, بھوک و پیاس کے, میرے مولا نے وہ سب. جی بالکل. آپ ایک کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب, بڑی مہربانی سر. میں آپ کو بھی سلام, اور سب سے پہلے تو پرسا ہو امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا. جزاک اللہ. ہر اس مومن کو جو کربلا کی یاد دل میں رکھتا ہے اور جو کربلا کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے, میرے امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہوگی اور ہے, اور جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ کہوں گا کہ امام باقر علیہ السلام وہ امام تھے جو عینی شاہد تھے, جنہوں نے مدینے سے لے کے کربلا تک ساری صحبتوں کو بچپن میں 3 سال کی عمر میں سہا, اور وہ دیکھتے رہے کیا کیا ظلم کرتے رہے مسلمان آل محمد پہ, اور یہ ان کے گواہ وٹنس بھی تھے, قید میں بھی رہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ایک بات کروں گا کہ امام باقر علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے. تو ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا آدمی روز آتا قید کے دروازے پہ اور آ کے دیکھ کے چلا جاتا. تو ایک دن 2-3 دن کے بعد جب وہ آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ تو روز آتا ہے تو چلا جاتا ہے, کیا ہے تجھے, کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم روز آتے ہیں اور جاتے ہیں, تو میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس کا مجھے بتا دیں. تو پوچھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی قید ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ قید میں جو بچہ ہو, اگر قیدی کو چھڑوا دیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور بہت اس میں ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو یہ بچہ مجھے دے دیں, میں یہ بچہ قید سے چھڑوا لیتا ہوں. امام زین العابدین نے امام باقر کی طرف دیکھا تو امام باقر نے انکار کیا. تو اس سے پوچھا بوڑھے سے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے اس بچے سے؟ تو امام زین العابدین نے جب پوچھا تو اس نے کہا جی یہ ہمارے پیر رہتے ہیں مدینے میں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ان کی خدمت میں بھیجوں. میں کہا تیرے پیر کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے پیر امام زین العابدین, ان کا بیٹا باتیں رہے وہاں پہ, تو میں ان کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں. تو امام رو کے خون کیا سبر بات ہے کہ اگر وہ بچے یہاں ہی مل جائے تو یہ امام تیرا یہاں ہی مل جائے تو کیا کہے گا؟ تو جب اس نے پوچھا کہ کبھی ہو سکتا ہے, وہ تو مدینے کے سردار ہیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قید میں اور اس حالت میں ہو. تو اس نے کہا, امام نے کہا میں تیرے امام سے ہوگا تو دے دوں. یہی امام باتیں رہے تو وہ اتنا رویا اور معافی مانگی اس نے. تو وہ امام ہے جو پہلے آئی وٹنس ہے جو, اور جنہوں نے زندگی میں اپنے بچپن میں سارے دکھ جیلے اور سفروں کی سہولتیں, سفروں کی مصیبتیں جیلی اور پیاس میں سفر کیے. تو امام کا ایک قول ہے کہ جس عالم کے علم سے نفع اٹھایا جائے وہ عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم نے عالموں کو چھوڑ دیا ہے, اور کچھ عالم ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی تھے جنہوں نے فتوے بھی دیے تھے امام کے خلاف, لیکن جو عالم تھے اس دور میں انہوں نے بھی امام کے لیے قربانیاں دی اور 1400 سال سے دیتے بھی آئے اور آج بھی دے رہے ہیں. سعودی عرب میں ہمارے ایک عالم ہے جن کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا ہے اور ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو گے تو وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہوگا. تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ایسے عالم ڈھونڈیں اور ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے پاس سے علم حاصل کریں, اور ہمیں زندگی کی وہ چیزیں مل جائیں جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت, جس کی بہت ضرورت ہے. یا تو ہم انتظار کرتے ہیں امام آخر زمان کا کہ وہ آئیں, تو اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم ان کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں ان عالموں کے پاس جانا پڑے گا, اور ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طریقے کی تیاری کر سکتے ہیں اور کس طریقے کی تیاری کریں گے.
अगर इन आलमों के पास नहीं बैठेंगे तो हमें कुछ इल्म नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं होगा। हम उन आलमों के पीछे भागते फिर रहे हैं जो आज भी आधी हदीसें सुनाते हैं और आधी छोड़ देते हैं और मतलब की हदीसें सुनाते हैं और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे आलमों की हमें जरूरत नहीं है जो दीन में भी डंडी मारे, इस्लाम में भी डंडी मारे और अवाम के साथ भी डंडी मारे। लेकिन अफसोस कि हम लोग इनके पीछे खड़े होके अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं। ये ताकत नहीं है, ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। हमें उन आलमों की जरूरत है जो इस दौर में हमें चाहिए और जो इमाम वक्त का इंतजार भी हमें करवाए, हमें बताए भी कि हमें किस तरीके से उनका इंतजार करना, किस तरीके से उनको वेलकम करना है अपने हमलों से। थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। नकवी साहब लास्को से आप शामिल हुए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है और आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है यौम शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इस पर आपकी मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।